میرے دوستوں عزیزوں، ماں باپ کے احسانات جو ہم پر آج ہیں، انسان اس کا قرضہ چکا نہیں سکتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ رب العزت اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کیوں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے، یعنی بغیر وہ سزا پائے دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ ماں باپ اسے معاف نہ فرما دیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے گئے تو اس دن حج میں بہت بھیڑ تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ لاکھوں لوگ حج کرنے آئے، کس کا حج قبول نہیں ہوا اور کس کا حج قبول ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، بہت لوگوں کا حج قبول فرما لیا میں نے، ایک شخص کا حج قبول نہیں فرمایا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ وہ کون ہے جس کو تو نے حج نہیں فرمایا، حج قبول نہیں فرمایا؟ فرمایا وہ محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا میں نے حج قبول نہیں فرمایا ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں اور ہر جگہ حجاج کا قافلہ لگا ہو، خیمہ لگا ہوا ہوتا، تو انہوں نے پوچھا اس میں بتاؤ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے ارے وہ تو بڑا متقی پرہیزگار زہد و تقوی عبادت گزار ہے۔ کہا کہ کس طرح کا نیک ہے؟ کہا کہ وہ 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہے، اپنے سارے مال کو صدقہ خیرات کر دیا ہے، اور ہر سال پورے سال روزہ رکھتا ہے، دن بھر نمازیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کھلی عبادت کیا کرتا ہے۔ اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا یہ تعجب ہوا اس بات کا کہ اتنا بڑا نیک میں اگر اللہ نے اس کا حج قبول نہیں فرمایا۔ جب جاتے تو دیکھتے ہیں حضرت محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا آپ کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کیا آپ کا نام مالک بن دینار ہے؟ وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ارے یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ میرا نام بھی جان رہا ہے جبکہ میں اس سے پہلی بار ملاقات کر رہا ہوں، مگر اللہ نے اس کا حج قبول نہیں فرمایا۔ تو وہ پوچھنے لگے بتاؤ آپ کا وہ محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بتائیے کیوں کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں بس اسی طرح آئے۔ تو کہا کہ نہیں، آپ بتائیے اب یہاں کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ آپ اس لیے آئے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا ہے۔ اب اور تعجب میں پڑی، یہ تو میرے خواب کو بھی جانتا ہے میں کیا خواب دیکھ کے آ رہا ہوں، مگر پھر بھی اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں فرمایا۔ اب وہ بولتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر سال میں 24 سال سے میں حج کرنے آ رہا ہوں، میں اس ارحم الراحمین کے میں کعبے کا طواف کرتا ہوں، مگر بعد میں یہی ندا آتی ہے اے محمد بن ہارون بلخی تیرا حج رد فرما دیا میں نے، تیرا حج میں نے قبول نہیں کیا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں یہ مت سنو ورنہ تم بھی مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ کہتے ہیں نہیں بتاؤ، پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے لگتے۔ کہتے سنو، میں جوانی کے عالم میں تھا، میرے پاس بہت دولتیں تھیں، اور جب دولتیں آئیں تو مجھے نشے کی لت لگ گئی تھی، میری عادت خراب ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ میں شراب کی حالت میں رمضان شریف میں گھر آیا، میری ماں افطاری پکا رہی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کچھ کھانے کے لیے لاؤ، تو میری ماں نے کہا کہ ابھی عصر کا وقت ہے، تو رمضان کے دن میں شراب پی کر کے آیا ہے، روزے داروں کا کچھ خیال رکھ۔ میری ماں نے جب اتنا جملہ کہا میں نے اپنی ماں کو ایک پڑاکا مارا، اور میری ماں جلتے ہوئے تنور میں گر گئی۔ جب میری ماں جلتے ہوئے تنور میں گر گئی تو مجھے لوگوں نے، میں نشے کی حالت میں، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھا، مجھے لوگوں نے جو تو ایک روم میں بند کر دیا، بہت افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ جب صبح کو میں ہوش میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کپڑا پیک کر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جو اپنے ماں کا قاتل ہو میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر سکتی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے، جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، تجھے اپنے خون جگر پلایا، اسے تو نے قتل کر دیا ہے۔ کہا کہ کہاں ہے میری ماں؟ کہا تو نے رات اپنی ماں، کل تو نے اپنی ماں کو مارا، وہ جلدی تنور میں گر گئی۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ اسے ہم لوگوں نے دفن کر دیا، اس نے کہا تھا میرے بیٹوں کو میرے لاش کو مت دکھانا، میرا چہرہ اسے مت دیکھنے دینا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو اسی وقت محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا، میں نے کلہاڑا لیا، میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا،
وہ سارے مال کو سب کا خیرات کر دیا، اس وقت سے میں ہر پورے سال روزہ رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، 24 سال سے میں پیدل حج کرنے آ رہا ہوں، مگر اللہ رب العزت کی جانب سے غیب سے ندا یہی آتی تیرا حج رد کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سے میں جو تو رو رہا ہوں، میں اتنا بڑا مجرم ہوں۔ محمد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک پڑاکا مارتے، کہتے تو اسی لائق تجھے معاف نہ کیا جائے۔ پھر جب محمد بن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب سوتے ہیں تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اے مالک بن دینار تو نے اسے کیوں ناراض کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اپنی ماں کا قاتل ہے، وہ اس کی تو بخشائش ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک بن دینار تجھے معلوم ہے کل قیامت میں اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ فرمائیں کیا اللہ اس کے ساتھ کرے گا؟ فرمایا کہ کل قیامت میں جب اس کی ماں کے سامنے اللہ اس کی ماں سے پوچھے گا کہ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس کی ماں یہ کہ اللہ میں اسے معاف نہیں کرتی ہوں، تو فرشتے اسے گھسیٹ کے محمد بن ہارون بلخی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو محمد بن ہارون بلخی روتے ہوئے کہیں گے اے ماں دیکھ مجھے یہ فرشتے لے کر کے جائے، مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، مجھے آگ میں جلا دیں گے، اے ماں مجھ پہ رحم کھا، مجھ پہ ترس کھا۔ تو ان کی روتی ہوئی صورت دیکھ کر کے ان کی ماں کہ اے اللہ میرے بچے کو معاف فرما دے۔ جب ان کی ماں یہ کہے گی تو اللہ رب العزت پوچھے گا تو کیوں اسے معاف کر رہی ہے؟ یہ اس نے تجھے تو قتل کیا تھا، جبکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، مگر اللہ رب العزت پوچھے گا کیوں معاف کر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کا جہنم میں جانا دیکھا نہیں جاتا۔ تو آپ تصور فرمائیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے تیری ماں اگر معاف کرے گی تو تجھے میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو ماں ان کی قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا اے اللہ میرے بیٹوں کو معاف فرما دے، کیونکہ میں اپنے بیٹوں کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دے سکتی۔ تو ماں کا مقام و مرتبہ وہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو اف نہ کرو، انہیں جھڑکو مت۔ ماں باپ کو وہ مقام ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اتنا بڑا عبادت گزار اللہ رب العزت اس سے بھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کا فیصلہ ان کی ماں پہ چھوڑ دے گا۔ آج ہم لوگ تو عبادت بھی نہیں کرتے، اس طرح کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو اللہ اگر ہم لوگوں سے اس طرح کے گناہ سرزد ہو جائیں تو اللہ کیسے معاف فرمائے گا؟ اس لیے میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیونکہ اگر صرف ماں کو راضی کرے گا باپ کو راضی نہیں کرے گا تو دروازے میں نہیں گھس سکتا ہے، صرف باپ کو راضی کرے گا ماں کو راضی نہیں کرے گا تو دروازے پہ جائے گا مجھے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرما دے اور وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔